ایک شخص کا کام برا تھا، ایک شخص کا کردار خراب تھا، ایک شخص ملعون تھا، زندیق تھا، اس شخص کی آڑ میں پورے خاندان کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پورے خاندان کا کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھیے آغا، ابتدا میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ خود رسول خدا نے مینشن کیا ہے، اور رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ خاندان والے میرے اہل بیت سے دشمنی رکھیں گے، اور یہ قرآنی اصول ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد جو آیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ مستدرک حاکم میں صحیحین میں روایت ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی روایت کو مستند ابی یعلا الموصلی بھی لائے ہیں، اور اس کے بعد یہ روایت تاریخ القبیر ابن ابی خیثمہ بھی اس روایت کو لائے ہیں، مگر وہ بنی امیہ کو بچانے کے بجائے انہوں نے فلاں فلاں کا جملہ کہا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ضعیف ہے، اس حد تک انہوں نے قبول کیا، ولو کہ وہ بچانا تو بہت زیادہ چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے۔ اب آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا، اور اس سوال کی وجہ سے میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہمارے پاس سورہ آراف آیت نمبر 77 میں یہ جملہ ملتا ہے، فَأَقَرُوا النَّاقَةَ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، کہ جناب صالح کی ناقہ کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام قدار ابن سالف تھا یا سالف تھا، مگر پوری قوم کو پروردگار عالم نے مبتلا کر دیا۔ کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ کیونکہ اس کے اعمال پر راضی تھی، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرنے والا جرم کرتا ہے اور اس کے اعمال پر راضی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دور نہیں جاتا، قریب آتا ہوں آپ کے، سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی جب یزید مر گیا اور یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی کو خلافت کے لیے دعوت دی گئی تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے یہ کام برا کیا، آل رسول کے ساتھ برائی کی، ان کو در بدر کیا، ان کو جو ہے ان کی بیٹیوں کے حرمت اور عزت کا خیال نہیں رکھا، تو میں ان سے خیر نہیں دیکھتا۔ تو اس کے جملے ہیں معاویہ ثانی کے، سوائے کے محرکہ ابن حجر اسقلانی یہ لکھتا ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے باپ کے بڑوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے جو وہ جملے وہ میں یہاں پر نہیں کہوں گا، پھر اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خود روایات بھری پڑی ہیں کہ ناسبیت کی بنیاد رکھنے والے بنو امیہ بنو مغیرہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کی خلافت کے لیے جو معاویہ کو اکسایا تھا وہ مغیرہ ابن شعبہ تھا، اسی نے اکسایا تھا اور کہا تھا کہ آپ یزید کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر رسول خدا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی ذاتی اناد نہیں، کوئی معاملہ نہیں، ہم معاویہ ثانی کی تعریف کرتے ہیں، ہم عمر ابن عبدالعزیز جو بنو امیہ سے ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مولا کائنات پر جو سب و شتم کیا جا رہا تھا، جو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی تھی، اس وقت میرے پاس اہل سنت کی 35 کتابوں کے حوالے ہیں جس میں میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور خاندان نبوت پر گالیوں کی شروعات کس نے کی؟ یہ گالیوں کی شروعات، یہ برائی کرنا، یہ بنو امیہ کی طرف سے موجود تھا۔ میرے ساتھ اس وقت میرے پاس بلکہ 57 کتابوں کے نام میرے پاس اور 57 کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اور اگر آپ قرآن کی طرف جائیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ یہ پروردگار عالم بتا رہے کہ جو محمد کے ساتھی وہ آپس میں ہمدرد اور رحم دل اور ساتھی ہیں۔ تو یہ کیسے ساتھی تھے؟ رسول خدا نے خود کہا۔
اور بڑے مزے کی بات، میں ایک اور روایت کی طرف آؤں جس میں رسول خدا نے، یہ تو اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، جس میں رسول خدا نے یہ بتایا ہے کہ میں سوار پر بھی لعنت کرتا ہوں، سوار کے پیچھے چلنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور اس سواری کے مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ آپ کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اب میں نام لوں گا تو بلا وجہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہیں، رسول خدا بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ آئے گا، اور وہ بات جو رسول خدا امام حسین کوٹ کرتے ہیں کہ اگر بنو امیہ میں سے کسی کو دیکھو کہ وہ مہار حکومت کو تھام رہا ہے تو جاؤ اس کے پیٹ کو چاک کر دینا، کوئی بھی رعایت نہیں کرنا۔ رسول خدا تو اول دن سے بتا رہے ہیں، بلکہ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے اور وہ میرے دین کے ساتھ مذاق کریں گے، تو اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ رسول خدا کہتے ہیں وہ بنو امیہ والے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یزید ممبر پر بیٹھ کر بندر کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، اس کی ریس بھی لگاتا تھا، اس کا جوا بھی لگاتا تھا، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نہیں معلوم کس کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں اور کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔